ولا رسول بعد ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا حکمت بعد حکمتی فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام حاضرین کرام، آج ہم سب لوگ ملک پاکستان کے ایک عظیم دینی درسگاہ الجامعۃ الحسینیہ نکودر دینہ ضلع جہلم کی سالانہ اس تقریب سعید میں اللہ احکم الحاکمین کے فضل و کرم سے جمع ہیں۔ یہ تقریب، یہ محفل ان طلباء کرام کے اعزاز کے اندر منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین کی اس خوبصورت کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ کچھ طلباء کرام تو وہ ہیں جنہوں نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی، اور ننھی منی چھوٹے چھوٹے عمر میں، اس چھوٹی عمر میں ننھے مننے وہ بچے جو اپنے ماں باپ تک کا نام، اپنے گھر کا پتہ صحیح طرح سے نہیں جانتے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں اللہ احکم الحاکمین کے اس کلام کو، اس روب اور دبدبے والی کلام کو، جس کے بارے میں خود خلاق عالم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کلام کو، اگر اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، اے مخاطب، اے پیغمبر، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ، بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ، سخت چٹانیں اس کلام پاک کو اٹھانے کی، اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتے۔ اللہ احکم الحاکمین کا یہ فرمان سچا ہے، برحق ہے، لیکن قرآن کریم کا عظیم معجزہ ان ننھے مننے بچوں کے سینوں میں، جو اس وقت میرے دائیں بائیں طرف موجود ہیں، ان کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہوا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ میرے پیغمبر کا وہ فیض ہے، میرے پیغمبر کے قلب اطہر سے نکلنے والا وہ فیض ہے، جس کو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں یوں کہا ہے علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام پاک کو، اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے آپ کے قلب اطہر پر اس کو اتارا ہے۔ آپ کے قلب اطہر کی برکت سے پھر اس امت کو ملا، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور پھر یہ فیض تابعین سے ہوتا ہوا، تبع تابعین سے ہوتا ہوا آج آپ کے سامنے یہ الجامعۃ الحسینیہ اپنی سالانہ کارکردگی پیش کر رہا ہے۔ اور کئی طلباء کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو الفاظ کے بعد تجوید سے، مخارج کے ساتھ اس کی تکمیل کی۔ کچھ طلباء کرام یہ ان کے اعزاز میں بھی تقریب ہے جنہوں نے قرآن کریم کو مختلف انداز میں متواتر قراتوں کے ساتھ محفوظ کیا، یہ بھی قرآن کا اعزاز ہے۔ سامعین محترم، بتاتا چلوں، یہ قرات عشرہ کا علم پہلے علماء کے پاس تھا، یہ سلسلہ پانی پت کا وہ ترہ امتیاز ہے، یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے سلسلے کے بانیان کا یہ وہ فیض ہے کہ جنہوں نے قرات عشرہ کے اس علم کو جو بڑے بڑے علماء پہلے حاصل کیا کرتے تھے، اور کرنے سے پہلے اپنے بہت سارے علوم میں جواہر سے آراستہ ہوا کرتے تھے، آج قرات عشرہ کو اتنا عام اور فہم کر دیا گیا کہ میرے بائیں طرف موجود ننھے مننے بچے بھی اس قرآن کریم کو مختلف انداز میں متواتر قراتوں کے ساتھ پڑھ کر قرات عشرہ سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ تقریب
ان طلبہ کرام کے اعزاز میں بھی ہے جنہوں نے احکم الحاکمین کے اس کلام کے معانی کو، مطالب کو، تفسیر کو جیسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، پھر صحابہ نے تابعین کو، اور اسی طرح ایک لڑی چلتی گئی، ایک سند بنتی گئی۔ آج یہ قرآن کا اعجاز ہے، آج یہ قرآن کریم کسی کو پسند نہیں کرتا بلکہ اعزاز دیتا ہے، رتبے دیتا ہے، مقام دیتا ہے، شان عطا کرتا ہے۔ آج اس کی ایک جھلک، ایک تصویر آپ کے سامنے ان طلباء کرام کی دستار بندی کی صورت میں سامعین محترم منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ کم الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم اس تقریب میں ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو عمل کی نیت سے بیٹھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ مدارس دینیہ کا یہ فیض ہے، اور میرے پیغمبر کا وہ جملہ، وہ حدیث آپ نے فرمایا الانبیاء لا یورث درہما ولا دینارا، یہ انبیاء درہم اور دینار کی وراثت نہیں دیا کرتے بلکہ یہ وراثت علم دیا کرتے ہیں۔ آج ہر امتی کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا، نبی کریم سے محبت کا، نبی کریم سے عشق کا دعویٰ ہے۔ کچھ لوگ مختلف میدانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی داستانیں رقم کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہو، اگر آپ کے سامنے یہ بوریوں پر بیٹھنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے جن کے لیے نہ سرکاری کوئی فنڈ، نہ سرکاری کوئی چیز، نہ کوئی ریلیف، اپنی مدد آپ کے تحت اگر ملک پاکستان کے یہ ادارے اگر اس محنت میں نہ ہو، آپ سے سوال ہے بتاؤ پھر انبیاء کی وراثت وہ درہم اور دینار والی تو نہ تھی، وہ وراثت علم تھی، کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ اگر امت نے ان مدارس دینیہ سے نعوذ باللہ اپنا رشتہ اگر کاٹ دیا تو انبیاء کی یہ وراثت آپ کو یوں نظر نہیں آئے گی۔ یہ ننھے منھے بچے، حفاظ کرام، قاری قرآن، علماء کرام، یہ انبیاء کے درہم اور دینار کے نہیں بلکہ علم کے وارث ہیں۔ آج الحمدللہ مدارس دینیہ میں ہمیں پاکستان کے مختلف مدارس میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ الجامعۃ الحسینیہ کا یہ فیضان ہے، الجامعۃ الحسینیہ میں سلسلہ پانی پت کا یہ فیضان ہے، یہ برکت ہے ان اکابر کی جن کی صبح و شام کی دعاؤں اور توجہات کی بدولت آپ کا یہ ادارہ ملک پاکستان کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو الحمدللہ حفاظ کرام کی صورت میں، قراء کرام کی صورت میں، علماء کرام کی صورت میں، مفتیان کرام کی صورت میں افراد فراہم کر رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے اس مادر علمی کو، الجامعۃ الحسینیہ کی اس بارونق دستگاہ کو تا قیامت آباد رکھے، اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو رب تعالی منظور فرمائے، اللہ تعالی قبول فرمائے، منظور نظر فرمائے۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے جن احباب تک میری آواز جا رہی ہے برائے کرم پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ آئیے اس تقریب سعید کا آغاز کر رہے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے دعوت دینے جا رہا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے اسی جامعہ کے ننھے منھے طالب علم حافظ رضوان کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس بابرکت تقریب سعید کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم اب میں اس کے بعد بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اپنے مریض سے آئے ہوئے مہمان حکیم زائد صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت مختصر ہے میرے پاس، حضرت نے 5 منٹ کہا ہے، کیونکہ مہمان بہت زیادہ ہیں، یہ میرا گھر ہے، ہم یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، اور گھر کے اندر لب کشائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے میں 5 منٹ میں حضرت نے نعت کا کہا، نعت کے 2 اشعار ہوں گے، تو جو آپ کا عنوان ہے دستار بندی، میں دستار بندی کے حوالے سے کلام پڑھوں گا، تو سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کے، خوشبو حضور کے، مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان، مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان، آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کے، جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے، خوشبو حضور کے، خوشبو حضور کے۔ ام معبد کی جھونپڑی سے میرے آقا کا ہوا گزر، پھیلی ہر ایک نشان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کے، خوشبو حضور کی۔ میں نے اکثر دستار بندی کے پروگراموں پہ یہ کلام پڑھا ہے، مبارکباد دی حفاظ کو، مگر یہاں حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے، 3 اور 3 6 بچے یہاں سے، اگلی سب سے آ جائیں میرے پاس، یہاں کھڑے ہو جائیں، جلدی آ جائیں، جلدی۔ سب کو نہیں کھڑا کروں گا کیونکہ سب کو کھڑا کروں گا تو سٹیج نظر نہیں آئے، آ جائیں 3 اس سائڈ پہ آ جائیں۔ میں خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں، حفاظ قرآن غور سے سنیں۔ یہ جو آج آپ نے پروگرام رکھا ہے دستار بندی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے شاعر کہتا ہے، حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن،
حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن، آپ بھی بولو حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن، بولو حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن۔ رب نے کیا محفوظ تمہارے، رب نے کیا محفوظ تمہارے سینوں میں قرآن، حفاظ قرآن ہے یہ حفاظ قرآن۔ یہاں ان کا اعزاز ہے، دستار بندی ہو رہی ہے، وہاں رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ حفاظ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، لوگو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، فرمان یہ مولا کا ہوگا، فرمان یہ اللہ کا ہوگا۔ اہل قرآن خلد برہی میں چرچا وہ تیرا ہوگا، اہل قرآن خلد برہی میں چرچا وہ تیرا ہوگا۔ ختم جہاں پر ہوگی تیری آیت قرآن، حفاظ قرآن ہے یہ حفاظ قرآن، حفاظ قرآن ہے یہ حفاظ قرآن۔ حافظ پیارے پیارے بچے سوئے مدارس جاتے، حافظ پیارے پیارے بچے، حافظ پیارے پیارے بچے سوئے مدارس جاتے ہیں، ان کی راہ میں رب کے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں، ان کی راہ میں رب کے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ چلتے ہیں یہ گھر سے لگا کر سینے سے قرآن، حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن، لوگو حفاظ قرآن، بولو حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن، حفاظ قرآن۔ آج یہاں ان کے والدین بھی جمع ہیں، اساتذہ بھی جمع ہیں، سب جمع ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ آج ان کو مبارکباد دیں گے، آج مبارکبادی دینے جائیں، آج مبارکبادی دیتے جائیں بہن بھائی تیرے، آج مبارکبادی دیتے جائیں بہن بھائی تیرے، اور خوشی سے جھوم رہے ہیں والد صاحب بھی تیرے، اور خوشی سے جھوم رہے ہیں والد صاحب بھی تیرے، اور گلے سے تجھ کو لگائیں، اور گلے سے تجھ کو لگائیں تیری امی جان، حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن، حفاظ قرآن، حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن، حفاظ قرآن ہیں یہ حفاظ قرآن۔